مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ تحفظ یہ انسان کا ایک بنیادی حق ہے کہ اس کی جان کا تحفظ ہو، مال کا تحفظ ہو، عزت کا تحفظ ہو، اس کے دین کا تحفظ ہو۔ یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکے والوں کو جب خطاب کیا اور دین اسلام کی دعوت دی تو ان کو یہ احسان جتلایا کہ میں نے تمہیں تحفظ دیا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے مالوں پر ڈاکے پڑتے ہیں، ان کی جانوں پر قتل و غارت کے حملے ہوتے ہیں، لیکن تم یمن کی طرف سفر کرو تب، شام کی طرف سفر کرو تب، صرف اس وجہ سے کہ تم کعبے والے ہو، تمہارے شہر میں کعبہ ہے، تم کعبہ کے متولی ہو، تمہارے جان مال محفوظ رہتے ہیں، ڈاکو چور بھی ان کا نقصان نہیں کرتے تھے، اس لحاظ سے کہ یہ کعبے والے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے تھا، اسلام کے آنے سے پہلے بھی جو قریش تھے متولیان کعبہ تھے، صرف اس نسبت سے ان پر ڈاکو چور بھی حملہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو جتلایا کہ ہم نے تمہیں تحفظ دیا ہے، تو تحفظ یہ انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ جب ہم جمعہ کے دن میں سورہ کہف پڑھتے ہیں، جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جمعہ کے دن پڑھو، تو اس کا مقصد اور فائدہ کیا لکھا ہے؟ یہی لکھا ہے کہ تم فتنوں سے محفوظ رہو گے، حتیٰ کہ جو دجال کا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ ہے، خطرناک فتنہ ہے، اس سے تمہیں تحفظ ملے گا۔ درود پاک جمعہ والے دن کثرت سے پڑھو، زیادہ پڑھو، اس لیے کہ تمہیں اس سے تحفظ ملے گا۔ تو گویا جمعے کے اعمال ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اب آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے ظاہری جو دنیاوی اسباب ہیں وہ تو سارے اختیار کرتے ہیں۔ وہ جی دیواریں بھی مضبوط بنا لو، اس سے تحفظ ہو جائے گا، دیوار کے اوپر خاردار تار بھی لگا لو، اس سے تحفظ ہو جائے گا، وہ جی سیکورٹی کیمرے بھی لگا لو، اس سے تحفظ ہو جائے گا، گن مین بھی رکھ لو، اس سے تحفظ ہو جائے گا، رات کا چوکی دار بھی رکھ لو، اس سے تحفظ ہو جائے گا۔ کتنے ہم اسباب اختیار کرتے ہیں اپنے مال جان کی حفاظت کے لیے، اور کرنے چاہیے، یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے، یہ تو وہ اسباب ہیں جو ہمیں انسانوں نے سکھائے ہیں، جن کو ہم مادی اسباب کہتے ہیں، اور یہ بھی تجربہ ہے دنیا کا، جب سے جتنے یہ اسباب تحفظ کے ہم زیادہ اختیار کرنے لگے ہیں، اتنا زیادہ جان بھی محفوظ نہیں ہے، مال بھی محفوظ نہیں ہے۔ صحت اللہ نے مجھے دی، آپ کو دی، ایک نعمت ہے۔ اب اس صحت کو محفوظ رکھنا ہے، اس کے لیے کتنے زیادہ ڈاکٹر ہیں، کتنے زیادہ میڈیسن دوائیاں ہیں، کتنے زیادہ اس کے لیے صرف ہماری صحت اور بیماری کی چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے کتنی مشینری ہے، اور وہ کیسی کیسی قیمتی ہے۔ تصور نہیں کر سکتے آپ کہ اب کے اس زمانے میں جتنے ڈاکٹر ہیں، جیسے ماہر ڈاکٹر ہیں، ہر فن کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، اتنے پہلے کبھی نہیں تھے۔ لیکن غور کرو، کیا بیماریاں پہلے زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں؟ ہسپتال بڑھ گئے، بیماریاں اس سے زیادہ ہو گئیں، ڈاکٹر بڑھ گئے، بیماریاں اس سے زیادہ ہو گئی، اور اموات جتنی اب ہو رہی ہیں پہلے اتنی نہیں تھی۔ تو اسباب تو ہم نے صحت کی حفاظت کے بڑھائے، لیکن صحت محفوظ ہوئی نہیں ہے، بلکہ صحت زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہو گئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم ان ظاہری اسباب صحت کی حفاظت کے ہوں، جان کی حفاظت کے ہوں، مال کی حفاظت کے ہوں، ان کو کئی گنا بڑھا کے ہم استعمال کر رہے ہیں، بڑا زر خرچ ہو رہا ہے، حکومت کا بھی، افراد کا بھی،
لیکن اس کے باوجود بھی نہ جان محفوظ ہو رہی ہے، آئے دن قتل، آئے دن ڈاکے، آئے دن بیماریاں، آئے دن موت، یہ زیادہ ہو گئے ہیں پہلے سے۔ تو پھر ہم غور کریں، سوچیں کہ یہ ظاہری اسباب اس کے بڑھنے کے باوجود بھی تحفظ نہیں ملا، تو پھر اللہ نے جو حفاظت کے اسباب بتلائے ہم وہ کیوں نہ اختیار کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی، رسالت کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا، کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کی شان ملی، کتنی بڑی دولت ہے۔ اب یہ دولتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو دشمن حرکت میں آئے کہ ان کی نبوت نہ رہے، ان کی رسالت نہ رہے، ان کی ختم نبوت نہ رہے، ان کا دین نہ رہے، ان کی شریعت نہ رہے، ان کا قرآن نہ رہے، وہ اس کے دشمن ہو گئے۔ تو اللہ نے حفاظت کے لیے دو کام بتائے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو ساری دولتیں، ساری بھلائیاں، ساری خیریں، حوض کوثر فلاں فلاں ہم نے سب آپ کو دے دیا ہے۔ اب آپ کے دشمن ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ آپ کا جان کا مال کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، آئے دن حملے کر رہے ہیں، آئے دن منصوبے پروگرام بنا رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ فرمایا دو کام کریں، فصل لربک وانحر، نمبر 1 نماز کا اہتمام کریں جس پر جان لگتی ہے۔ تو گویا اشارہ کر دیا کہ اپنی جان کو اپنے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ نمبر 2 وانحر، اور قربانی کریں، قربانی پر مال لگتا ہے، گویا اشارہ کر دیا کہ اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ اب جان کو محفوظ کرنا ہے تو اس کا ذریعہ ہسپتال نہیں ہے، اس کا ذریعہ ڈاکٹر نہیں ہے، اس کا ذریعہ میڈیسن نہیں ہے، اس کا ذریعہ ٹیسٹ مشینیں نہیں ہیں، اس کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنی جان کو اپنے اللہ کے حکم کے مطابق تم استعمال کرو، اللہ تمہاری جان کو، تمہاری صحت کو حفاظت دے گا۔ اور چوری ڈاکے سے مال کو بچانا ہے، نقصان سے مال کو بچانا ہے کہ وہ کچہریوں میں نہ لگے، وہ مال عدالتوں میں نہ لگے، وہ مال ہسپتالوں میں نہ لگے، وہ مال ڈاکٹروں پہ نہ لگے، وہ مال ہمارا محفوظ رہے۔ چوروں ڈاکوں سے اس کو بچانا چاہتے ہو تو فرمایا اس کا طریقہ یہی ہے کہ مال پر مرضی اپنے نہ چلاؤ، مرضی اپنے اللہ کی چلاؤ جس نے یہ مال دیا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اگلی آیت بتا رہی ہے ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ناکام اور نامراد ہو جائے۔ یہ قرآن مجید ہے، اللہ نے حفاظت کا نسخہ بتلایا، 2 نکاتی نسخہ ہے، اور میرے رب کا بتلایا ہوا ہے۔ اس کے غلط ہونے میں، ناکام ہونے میں یہ کوئی بندہ خیال کرے اس کا تو یہ خیال کرنا بھی کفر ہوگا۔ یقیناً کامیاب نسخہ ہے، یقیناً مجرب نسخہ ہے۔ جو بندہ بھی اپنی جان کو محفوظ کرنا چاہتا ہے اپنی جان پر اپنے اللہ کی مرضی چلائے، جو بندہ اپنا مال محفوظ کرنا چاہتا ہے اپنے مال پر اپنے اللہ کی مرضی چلائے، جان بھی محفوظ ہوگی، مال بھی محفوظ ہوگا۔ ابھی میں گیا ہوا تھا اپنے علاقے میں، ہمارے ایک دوست ہیں، حافظ صاحب ہیں، قرآن مجید کے حافظ تھے، اب پتہ نہیں شاید یاد ہو یا نہ ہو، بہرحال حافظ قرآن تھے، حافظ محمد نواز سے مشہور اسی نام سے ہیں، 72 سال اس کی عمر، اب کئی مہینوں سے بیچارے صاحب فراش ہیں، بیماری ہیں، بڑی خطرناک بیماری جو بدنام زمانہ بیماری، اب بیچارے ویسے بولنا چالنا کھانا پینا ہے لیکن بیمار ہیں بیچارے، کمزور ہیں آئے دن۔ تو میں نے ان سے ملاقات کی تو میں نے یہی بتایا ان کو کہ اللہ نے آپ کو آخر میں دوبارہ اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ زندگی تو گزر گئی دنیا کے کاموں میں، زندگی گزر گئی دنیا کے مرلے اکٹھے کرنے میں، زندگی گزر گئی دنیا کے ٹکے اکٹھے کرنے میں، زندگی گزر گئی دنیا کا ساز و سامان بنانے میں، لیکن اللہ اچانک بھی تو موت دے سکتا تھا۔ میرے رب نے آخر میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ پچھلی ساری بگڑی ہوئی زندگی کا کفارہ ہو سکتا ہے، اب قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیے، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا لیجئے، ایک ایک لمحے میں اپنے رب کے ساتھ دوستی لگا لیجئے، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیجئے، تو آپ کی ساری زندگی قیمتی بن جائے گی۔ اس لیے
جو زہری اسباب ہیں جان مال کے تحفظ کے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جتنے اسباب بڑے ہیں آپ پولیس کے اندر گن نہیں سکتے کہ کتنے محکمے ہیں جو میری اور آپ کی جان مال کی حفاظت کے لیے بنے ہیں، کتنے زیادہ ہیں۔ روڈوں پر گشت کر رہی ہے، گلیوں میں گشت ہو رہا ہے، موٹر سائیکلوں پہ وہ میڈیسن لے کے بھاگے پھر رہے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، کسی اسی جگہ پر یہ ہو، گھر گھر کے اندر سامنے پھر رہے ہیں، کوئی جھگڑا ہو چھوٹا موٹا بھی تو فوراً ہم ہیلپ کریں گے۔ جتنے تحفظ کے محکمے پولیس کے اندر جو شعبے ہیں میں اور آپ گن نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود چوریاں پہلے سے زیادہ ہیں، ڈاکے پہلے سے زیادہ ہیں، جھگڑے پہلے سے زیادہ ہیں، اور تحفظ جان کا نہیں رہا، مال کا نہیں رہا۔ عدم تحفظ اس وقت ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ امریکہ جیسے